بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے باتیں کینیڈا کی، ایک کینیڈین امیگرنٹ کی داستان۔ اس کے مصنف ہیں فروخ سلیم اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434287 پر ہم سے رابطہ کریں۔ کہانی پہلے 100 دن کی۔ آج ہمیں کینیڈا میں 100 دن پورے ہو گئے ہیں۔ میں خرچے کا حساب کتاب لگا رہا تھا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا خرچہ رہائشی کرایہ تھا، اس کے بعد بس ٹکٹ، گھر کا سودا سلف، ٹیلی فون اور دیگر اخراجات۔ کسی ایک طرف بھی بس سے جانے کے لیے $3 کا ٹکٹ۔ ہم 2 آدمی روزانہ $12 صرف بس کے کرائے کی مد میں خرچ کرے ہیں، گویا 200-250 ماہانہ۔ اگر ہمارے پاس گاڑی ہو تو اتنا ہی خرچہ اس کا ہو، اور سہولت کی سہولت۔ بسوں میں کافی وقت ضائع ہوتا ہے، اور بعض وقت خصوصاً ملازمت کی تلاش میں بسوں سے پہنچنا اور وقت سے پہنچنا اکثر اوقات ناممکن ہوتا ہے۔ کیا کریں؟ فی الحال تو جیب اجازت نہیں دیتی۔ کوئی ملازمت مل جائے تو گاڑی کا بھی سوچیں۔ اس عرصے میں جہاں اور کام ہوئے وہاں ہم نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی بھی کوشش کی۔ لگے ہاتھوں یہ کہانی بھی سن لیں۔ یہاں ڈرائیونگ لائسنس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ G1 کہلاتا ہے۔ اسے آپ اپنا پاکستانی لرنر ڈرائیونگ لائسنس سمجھ لیں۔ اس کا ٹیسٹ تحریری یا کمپیوٹر سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ روڈ ٹیسٹ کا آتا ہے، جسے پاس کرنے کے بعد آپ کو G2 لائسنس مل جاتا ہے اور آپ سڑک پر گاڑی چلا سکتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ ہائی وے کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں، یہ G کہلاتا ہے۔ گو کہ ہم وطن عزیز میں کئی سال سے گاڑی چلا رہے تھے اور ہمارے پاس مصدقہ ڈرائیونگ لائسنس تھا، لیکن یہاں کے قوانین کے مطابق ہمیں پہلے ہی مرحلہ یعنی G1 سے شروع کرنا تھا۔ بیگم بھی پاکستان میں ڈرائیونگ کرتی رہی تھی، ان کے پاس بھی لائسنس تھا، لیکن ان کو بھی اس مرحلے سے گزرنا تھا۔ G1 ٹیسٹ میں زیادہ تر سڑکوں پر لگے ہوئے ٹریفک کی علامات اور روڈ سیفٹی کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے حکومت کی منظور شدہ کتاب بھی ہے۔ بیگم نے تو کتاب کا گھوٹا لگانا شروع کیا اور ہم سے بھی کہا کہ کچھ پڑھ لیں۔ بھائی آپ ہی پڑھیں، آپ کو ضرورت ہے۔ میں 20 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ اگلی صبح ہم لوگ ڈرائیونگ لائسنس کے دفتر پہنچ گئے، ٹیسٹ کے فارم بھرے اور فی آدمی $100 فیس جمع کی۔ کاؤنٹر والی نے ہماری تصویریں اتاری اور ہمیں ایک پرچی دے کر ٹیسٹنگ روم کا راستہ دکھا دیا۔ یہاں ذرا رش تھا، اس لیے ہم لوگوں کو کچھ دیر بیٹھنا پڑا۔ جیسے جیسے کمپیوٹر خالی ہوتے چلے گئے، نئے آنے والوں کا نمبر آتا جاتا تھا۔ کچھ وقفے کے بعد ہم لوگوں کا نمبر بھی آ گیا۔ ٹیسٹ شروع ہوا۔ پہلے مرحلے پر ٹریفک کی کچھ علامات شناخت کرنی تھی۔ میرے لیے کچھ علامات تو بالکل نہیں تھی، اس لیے اٹکل پچو جوابات دے دیے۔ اگلے مرحلے میں کچھ روڈ سیفٹی کے سوالات تھے، جن میں سے بیشتر سوالات میرے لیے اجنبی تھے۔ اس میں بھی تکے سے کام لیا۔ کل ملا کر 40 سوالات کے جواب دینے تھے۔ سوال نامہ ختم ہوا۔ کمپیوٹر نے اسی وقت نتیجہ بتا دیا۔ بندہ فیل تھا۔ مجھے زبردست جھٹکا لگا۔ کمبخت نے میرے 20 سال کے تجربے کو بھی گھاس نہیں ڈالی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب میرا یہ حال ہے تو بیگم کا تو کباڑا ہی ہو گیا ہوگا۔ باہر نکلے تو دوسرا جھٹکا لگا۔ بیگم پاس تھی۔ معاملہ صاف تھا۔ وہ تیاری کر کے گئی تھیں اور ہمیں ہماری بے جا خود اعتمادی لے بیٹھی۔ خیر صاحب بہت شرمندہ اور دل گرفتہ واپس آئے۔ بہرحال اس واقعے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ یہاں کھیل کے اصول وطن عزیز سے بالکل مختلف ہیں۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب ہر چیز کو آسان سمجھنا چھوڑ دوں گا اور حقیقت پسندی سے کام لوں گا۔ پدرم سلطان بود والا زمانہ ختم ہو گیا۔ یہ کینیڈا ہے اور یہاں زندگی نئے سرے سے شروع کرنی ہوگی۔ اگر پرانے تجربے کی عینک سے چیزوں کو دیکھتے رہے تو آئندہ بھی وہی حال ہوگا جو ڈرائیونگ ٹیسٹ کا ہوا تھا۔ اس عرصے میں ہم لوگوں کے ہیلتھ کارڈ بھی بن کر آ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا ذہنی دباؤ تھا کہ ہم سب بغیر ہیلتھ انشورنس کے گزارا کرے ہیں۔ اللہ کا کرم رہا کہ کوئی بیمار نہیں پڑا اور کسی کو چوٹ وغیرہ بھی نہیں لگی۔ اس طرح یہ وقت بخیر و خوبی گزر گیا۔ میں اس بات کے قطعی حق میں نہیں تھا کہ بغیر انشورنس کے رہا جائے، لیکن مالی حالات ایسے تھے کہ انشورنس لینا مشکل تھا۔ خود میں کسی کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ اگر جیب اجازت دے تو اس قسم کا خطرہ مول لینے سے پرہیز کیا جائے۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ بیگم کو اسکول میں لنچ روم سپروائزر کی ملازمت مل گئی۔ روزانہ 1 گھنٹے کی مصروفیت ہے۔ $10 فی گھنٹہ کے حساب سے $200 ماہانہ کی لگی بندھی آمدنی ہے۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اسکول پاس میں، اس لیے ٹرانسپورٹ کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اسکول کے عملے اور دیگر افراد سے ملاقات رہتی ہے، جس سے معلومات میں خاصا اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ آنے جانے سے اسکول کے ماحول کا اندازہ ہو رہا ہے، جو کہ کافی چونکانے والا ہے۔
ایک ٹیچر نے بتایا کہ وہ کئی دن سے ایک بچے کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ یہ بچہ دوپہر کے بعد بہت سست ہو جاتا تھا اور اکثر اونگنے لگتا تھا۔ ٹیچر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اگر بیمار ہے تو اسے دن بھر ہی سست رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے لنچ بریک میں اسکول کے میدان میں بہت زیادہ بھاگتا دوڑتا ہو اور خود کو تھکا لیتا ہو۔ بہرحال سستی کی وجہ کچھ بھی ہو، اس کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کا مناسب تدارک کرنا چاہیے۔ لنچ بریک ہوا تو سب طلبہ باہر بھاگے۔ اس بچے نے اپنے بیگ سے کھانے کا ڈبہ نکالا اور باہر چلا گیا۔ ٹیچر نے دیکھا کہ بچے نے ادھر ادھر دیکھ کر سارا کھانا ایک کوڑے کے ڈبے میں خالی کر دیا اور جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ بات کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ بچے کی ماں روزانہ رات کا بچا ہوا دیسی کھانا لنچ کے نام پر پیک کر دیتی تھی، جس سے مسالوں کی تیز مہک آ رہی ہوتی تھی۔ سب بچے طرح طرح سے اس لڑکے کا مذاق اڑاتے تھے اور اس بچے کا نام ہی اسپائسی مین رکھ دیا تھا۔ ٹیچر نے دوسرے ہی دن بچے کی ماں کو بلایا اور مناسب الفاظ میں تنبیہ کی۔ کینیڈا چائلڈ ٹیکس بھی ملنا شروع ہو گیا ہے۔ پچھلے ہفتے پہلا چیک بینک میں آ گیا۔ سرکار نے پچھلی تمام رقم کی یکمشت ادائیگی کر دی ہے۔ آئندہ ادائیگی ماہانہ ہوا کرے گی۔ اس مفلسی کے زمانے میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا سہارا تھا۔ تینوں بچے اپنے اسکولوں سے مطمئن ہیں اور اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ چھوٹے کا اسکول الگ ہے، بڑے دونوں ایک ہی اسکول میں ہیں۔ دونوں اسکول گھر کے نزدیک ہیں، اس لیے گاڑی یا بس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اول دن ہی طے کر لیا تھا کہ اسکول میں والدین اور ٹیچر کی میٹنگ میں ضرور شرکت کی جائے۔ فی الحال دونوں اسکولوں میں ایک ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں ہم لوگ شرکت کر چکے ہیں۔ ایک سیکنڈ ہینڈ کمپیوٹر بھی خرید لیا ہے، کوئی یونیورسٹی کا طالب علم بیچ رہا تھا۔ بڑے بیٹے کو کمپیوٹر کا اچھا خاصا کام آتا ہے، اس نے فوراً کمپیوٹر لگایا اور چلا بھی دیا۔ ہم سب کو بہت آسانی ہو گئی۔ بچے اپنا ہوم ورک کر لیتے ہیں، میں نوکریاں ڈھونڈتا ہوں اور اخبار پڑھ لیتا ہوں۔ بیگم موسم کا حال اور کھانے پکانے کی ترکیبیں دیکھ لیتی ہیں۔ غرض ہے کہ واش روم کی طرح کمپیوٹر پر بھی امیدواروں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کے ناطے ہمیں کمپیوٹر کی ٹیبل بھی خریدنی پڑی۔ اس نے جگہ تو گھیری، لیکن اس کے بغیر کمپیوٹر کا استعمال مشکل کام تھا۔ یہاں آنے کے بعد پہلا فرنیچر ہے جو ہم خرید سکے ہیں۔ کمپیوٹر کی میز کے علاوہ جو کارآمد چیز خریدی گئی ہے وہ ہے ایک چھوٹا سا ریڈیو سیٹ۔ ایک مقامی ریڈیو اسٹیشن ہے جو ہندی، اردو اور دیگر ساؤتھ ایشین زبانوں میں دن بھر خبریں، گانے، اشتہارات، انٹرویو اور پتہ نہیں کیا کیا نشر کرتا رہتا ہے۔ بیسمنٹ کے روشن دان کے بعد ہماری زندگی میں یہ ایک اہم اور کارآمد شے ہے جس کی وجہ سے ہم مہذب دنیا سے رابطے میں ہیں۔ پچھلے 3 مہینوں میں ایک چھوٹا سا حلقہ احباب بھی بن گیا ہے۔ پڑوس میں 1-2 پاکستانی گھرانے ہیں جن سے آتے جاتے یا بچوں کی وساطت سے تعارف ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ جن کا فون نمبر ہم پاکستان سے چلتے ہوئے لائے تھے، انٹرنیٹ کے ذریعے 1-2 پرانے دوست مل گئے ہیں۔ زیادہ تر لوگ خود بھی جدوجہد کے مرحلے میں ہیں، لیکن کسی نہ کسی صورت رابطہ جاری ہے۔ پچھلے دنوں اردو کے قلمکاروں کی مجلس میں بھی شرکت کا اتفاق ہوا۔ 2-2.5 گھنٹے کی یہ محفل بہت پرلطف رہی۔ لگ رہا تھا پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، لیکن ایک کرم فرما نے پیشکش کی کہ اگر اگلی دفعہ جانا ہو تو وہ مجھے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور واپس چھوڑ سکتے ہیں۔ ان کی مہربانی۔ دل تو چاہتا ہے، لیکن دیکھیں حالات کیسے رہتے ہیں۔ پہلے ہم ہر 2 ہفتے کے بعد گھر فون کرتے تھے، لیکن اب ہر ہفتے فون کرتے ہیں۔ پیسے تو خرچ ہوتے ہیں، لیکن سب کی خیریت مل جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ موسم اب اتنا سخت نہیں رہا، لیکن ہمارے حساب سے ابھی بھی بہت سردی ہے۔ جو کپڑے ہم اپنے ساتھ لائے تھے وہ گرم تو تھے، لیکن یہاں کی سردی کے حساب سے ناکافی تھے۔ کچھ گرم کپڑے، اونی موزے، دستانے اور خاص طور سے یہاں کے جوتے خریدنے کے بعد ہم یہاں کی سردی کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے ہیں۔ ہمارا چھوٹا بیٹا آئس اسکیٹنگ کا بہت شوقین ہے، اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ لائبریری کے باہر ایک چھوٹا سا رنگ ہے جو اس کی پسندیدہ جگہ ہے۔ کبھی کبھار وہ ہم لوگوں کو پکڑ کر آئس ہاکی دکھانے بھی لے جاتا ہے۔ گو کہ ہاکی فیلڈ پر مکمل چھت ہے اور پوری طرح ڈھکی ہوئی ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے اچھی خاصی سردی ہوتی ہے۔ وہ حضرت تو بہت لطف اندوز ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی قلفی جم جاتی ہے۔ مالک کے مکان بہت اچھے ثابت ہوئے ہیں اور اس فیملی کی وجہ سے ہمیں قدم جمانے میں بہت آسانی ہو گئی۔ یہ فیملی یہاں کئی سال سے ہے اور ان کے بے شمار رشتہ دار پہلے سے یہاں ہیں۔ ان کی وجہ سے ان کو بہت سہولت ہے۔ بڑا بیٹا ہمارے چھوٹے بیٹے کا ہم عمر ہے اور اس سے چھوٹی 3 سال کی بہن ہے۔ دونوں بچے اکثر ہمارے پاس نیچے آ جاتے ہیں۔ انہیں فرائی انڈا پسند ہے۔ ہمارے چھوٹے بیٹے کو اوپر والی آنٹی کے ہاتھ کی روٹی پسند ہے، اس لیے یہ بارٹر سسٹم چلتا رہتا ہے۔ چونکہ لانڈری مشین مشترکہ ہے اور نیچے ہے، اس لیے بھی خواتین کا آپس میں رابطہ رہتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم حلال غذاؤں کے بارے میں بہت محتاط ہیں۔ ہمیں بھی ان کی مذہبی روایات کا اندازہ ہے، اس لیے 2 طرفہ احتیاط رہتی ہے۔
شبہ کی صورت میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ تو صحیح ہے، لیکن ابھی تک مجھے جس چیز میں مسلسل ناکامی ہوئی ہے وہ ہے نوکری کا حصول۔ میں نے آنے کے فوراً بعد ہی اپنے ریزیومے کو نئے پتے، ٹیلی فون نمبر اور ای میل کے ساتھ نئی شکل دے دی تھی۔ مجھے یہاں کے اخباروں میں کچھ ایسی ملازمتیں نظر آئی تھیں جو میری ڈگری اور تجربے سے کافی حد تک مطابقت رکھتی تھیں۔ میں نے درخواست بھی دی، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پہلے میں صرف چھٹی کے دن ہی اخبار دیکھ کر نوکری کی درخواستیں دیتا تھا، اب روزانہ اخبار دیکھتا تھا، انٹرنیٹ پر بھی کھوج کرتا تھا اور آن لائن بھی کافی درخواستیں ڈال چکا تھا۔ لیکن مجھے حیرانی اس بات کی تھی کہ نوکری ملنا تو درکنار، ابھی تک کسی نے انٹرویو کے لیے بھی بلانے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ یہ صورتحال بہت پریشان کن ہے، جس کا بظاہر کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔